اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم. اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ سنیں. فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلے لوگوں پر روزے فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے. گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں. جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں، یعنی ایک مسکین کا کھانا دیں. پھر جو اپنی طرف نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے. اگر تم جانو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے. اور جو بیمار یا سفر میں ہو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، کہیں تم حق گزار ہو. یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے یہ شروع ہونے والا ہے اور کل بروز ہفتہ انشاءاللہ رمضان شریف کا پہلا روزہ ہوگا. اس لیے رمضان شریف کے فضائل میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس لیے ان آیات کریمہ کا ترجمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. قرآن مجید کے آیات کریمہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا ہے. اب بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مومنوں کو کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یعنی کافروں پر روزے نہیں فرض، مومنوں پر فرض ہیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل امین نے دوزانوں ہو کے عرض کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور نے پڑھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور تقدیر پر. جو اچھی میری تقدیر ہے، یہ بری تقدیر ہے، اس پر میں ایمان لایا ہوں. قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لایا. یہ مومن کی ایمان کے بارے میں حضور نے شاہ فرمایا کہ یہ ایمان ہے. اب فرمایا یہ گنتی کے دن گزر جائیں گے
اب مریض کے لیے کیا ہے؟ مریض کے لیے یہ ہے کہ بوڑھا مرد عورت ہو، شیخ فانی ہو تو روزہ نہ رکھے، دائم المریض ہو روزہ نہ رکھے، روزے کا فدیہ دے دیں، یا لمبی بیماری والا ہو جس کے صحت ہونا ناممکن ہے، مشکل ہے، وہ روزے نہ رکھے، وہ اس کا فدیہ دے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ روزے جو ہیں یہ پہلے امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے، فرمایا مومنو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے دنوں میں، اور پہلے امتوں پر بھی یہ روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ ایسے حضرت آدم علیہ السلام نے ایام 20 کے 3 روزے رکھے ہیں، 13ویں 14ویں 15ویں، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں، اس کو کہتے ہیں ایام 20۔ ایام 20 کے روزے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھے ہیں، اس لیے کہ گندم کا وہ جو دانہ ہے وہ کھا لیا تھا، لغزش ہو گئی تھی، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے 3 روزے ہر مہینے میں رکھے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی 40 روزے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وقت میرے محبوب یاد کریں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 دنوں اور 40 راتوں کا وعدہ لیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو 30 روزے رکھے، 30 روزوں کے بعد 10 روزے اور رکھے، 40 روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھے۔ اور اسی طرح روزے رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے رمضان کے روزے رکھے اور 10 روزے شوال کے رکھے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے روزے رکھے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم کے روزے رکھے ہیں، آدم علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں۔ اور یہ جو نزول قرآن ہے، قرآن مجید فرقان حمید، یہ رمضان شریف میں نازل ہوا، یعنی رمضان شریف میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر رمضان شریف میں ایک رات ہے جو جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، پہلے آسمان پر قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے قرآن آسمان پر قرآن مجید نازل ہوا، یہ بھی رمضان تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے یہ بھی رمضان میں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، رمضان شریف کے آخر میں ملی، رمضان شریف کے روزے آپ نے رکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ملی وہ بھی رمضان شریف میں ملی۔ قرآن مجید فرقان حمید جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا یہ بھی رمضان شریف تھا۔ تو رمضان شریف یہ برکت والا مہینہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے کچھ صورتیں مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں۔ جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے تو جتنے صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں مکی، اور جب تک حضور مدینہ شریف رہے تو جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں مدنی۔ اب یہ صوم کا ذکر آیا، صوم کا ذکر آیا کہ روزے رکھو، اور عربی میں صوم کہتے ہیں۔ ساما یا سوموں کا معنی ہوتا ہے کھانے پینے سے باز رہنا، اس کا نام روزہ ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس کا نام بھی روزہ ہے۔ اور روزے کا فائدے کیا ہیں؟ روزے کے یہ فائدے ہیں کہ چھوٹے بڑے گناہوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ اس میں تزکیہ نفس بھی ہے، یعنی نفس کے تزکیہ بھی ہو جاتا ہے، اور بھوکے پیاسے جو لوگ رہتے ہیں ان کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، بھوک کو برداشت کرنے کی عادت پڑتی ہے، اور اگر کھانا نہ ملے تو آدمی برداشت کر لے۔ اور حکیم اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے رمضان شریف کے روزے جو ہیں وہ فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس پر میں ایک روایت پیش کرتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخر میں یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سلمان فارسی وہ حضور کے وہ صحابی ہیں، حضور فرماتا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان جو ہیں سلمان فارسی یہ بھی میرے گھر والوں میں سے ہیں، کہ ان کو یہ
تقدس ملا ہے، انہوں نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ اب حدیث پاک سنیں۔ وَعَنْ سلمان الفارسی قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ اب شعبان کا بھی آج آخری دن ہے، اس لیے یہ میں مناسب سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے بالکل آخر جو دن تھا اس میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ حضور نے خطبہ کیا فرمایا؟ حضرت فرمایا فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فی فریضۃ فیما سواہ من ادی فریضۃ فیہ کان کمن ادی سبعین فریضۃ فیما سواہ وهو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزداد فی رزق المؤمن من فطر فی صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار کان لہ مثل اجرہ من غیر ان تنقص من اجرہ شیء قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء من اشبع صائما سقى اللہ من حوضی شربۃ لا یظمأ حتى يدخل الجنہ وهو شهر اول رحمۃ اوسط مغفرۃ وآخر عتق من النار ومن خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وآتقہ من النار۔ مشکوٰۃ شریف۔ اس پوری روایت کا، اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم نے حضور نے واعظ فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم نے واعظ فرمایا۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو حضور کا چہرہ بھی دیکھتے رہے اور حضور کا آواز بھی سنتے رہے۔ اے لوگو، حضور نے خطبہ کیا دیا؟ اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا ہے جس کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ یہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور جس کی رات کا قیام نفل بنایا، یعنی تراویح۔ جو اس ماہ میں نفلی بلائی سے قرب الہی حاصل کرے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے گا تو ایسا ہوگا جیسے اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ غربا کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس مہینے میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش، اس کی گردن کی آزادی سے آگ سے آزادی ہوگی اور اسے روزے دار کا ثواب ملے گا۔ 3 باتیں، یعنی ایک جو روزہ دار ہے جب اس کو روزہ افطار کرائے گا تو اس بندے روزہ افطار کرانے والوں کو گناہوں کی بخشش ہوگی، اور نمبر 2 جہنم سے آزادی ہو جائے گی، یعنی وہ جنتی ہوگا بندہ، اور تیسرا اس کا جو روزے کا ثواب ملے گا اس کے بغیر کہ روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم ہو، یعنی جو روزہ دار ہے اس کو پورا ثواب ملے گا، روزہ کھولنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کے روزے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا ثواب اس کو ملے گا۔ ایک تو اپنا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، دوسرا روزہ افطار کرنے کا ثواب ملے گا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر وہ شخص نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب اسے بھی دے گا
جو روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ یا کھجور، یعنی پہلے یہ بتایا کہ وہ روزہ دار کو پانی پلائے، ایک گھونٹ پانی پلا دیں، اور دوسرا فرمایا کہ وہ دودھ پلائے، دودھ سے بھی روزہ کھول سکتا ہے، یا کھجور، اور جو روزہ دار کو سیر کر دے، جو روزہ دار کو سیر کر دے یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا۔ حضور فرمایا میرے حوض سے، چونکہ حوض کے مالک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا دیا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ سبحان اللہ، تو حضور فرماتے ہیں میرے حوض کوثر سے اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا۔ فرمایا میرے حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے، یعنی اگر وہ پانی پی لے تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اول میں رحمت، درمیان میں بخشش اور آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ سبحان جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کام کی تخفیف کرے، اپنے ملازم سے کام کی تخفیف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا سبحان اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یہ پوری حدیث روایت جو ہے میں نے یہ بیان کی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کم از کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطاری کرنے کے بارے میں فرمایا اس کو پانی پلا دے، یہ کم از کم پانی پلا کے روزہ کھلوا دے، اور پھر دودھ سے روزہ کھلوا، دودھ سے گھونٹ سے کھجور کے ایک کھجور سے روزہ کھلوا دے کم از کم، یعنی ان تین چیزوں سے روزہ کھولنا مسنون ہے، کھجور سے، دودھ سے، پانی سے، ان سے روزہ کھولنا جو ہے یہ سنت ہے، یہ حضور نے طریقہ بتایا۔ اب دیکھیں کہ رمضان شریف میں اگر ایک رکعت پڑھیں گے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا، اگر نفل پڑھیں گے تو فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اصل میں فرماتے ہیں زمان اور مکان کی وجہ سے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثلا رمضان شریف میں اگر نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، اور ایک رکعت پڑھیں گے فرض کی پڑھیں گے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملے گا، 1 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دیں گے 70 پاؤنڈ کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ اس کا ثبوت موجود ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رمضان شریف کے راتوں میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اگر اس میں نفلی عبادت کی جائے تو 1000 مہینوں سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھو رمضان شریف میں وہ رات آتی ہے۔ دوسرا مکہ شریف میں نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روزہ رکھو 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک نیکی کرو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے بدلے میں ایک نیکی کو 70 لاکھ نیکیوں کا ثواب تبدیل فرما دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مدینہ طیبہ میں روزہ رکھتا ہے تو 50,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس طرح مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں روزہ رکھو تو 50,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، من حج الی مکہ ثم قصدنی الی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان، جس نے مکہ شریف میں حج کیا اور حج کرنے کے بعد مدینہ شریف مسجد نبی کے آنے کا ارادہ کیا، حضور فرمایا فی مسجدی، میری مسجد، سبحان یہ یہاں جو ہے نسبت کی ہے کہ حضور نے فرمایا میری مسجد میں جو کوئی آدمی آنے کا ارادہ کرے، ابھی پہنچا نہیں ہے وہ، اس نے ارادہ کیا ہے، کوتبت لہو حجتان مبرورتان، اس کو 2 مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اور مدینہ شریف میں پہنچو تو زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جگہ بدلنے سے، وقت بدلنے سے
یہ ثواب بھی بدل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ آدمی کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے 4 نام ہیں، نام اس کے 4 ہیں، مثلا رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، غریبوں کا مہینہ، غریبوں پر غریبوں کو کپڑے دو، غریبوں کو کھانا دو، اور ماہ مبارک، رمض جو ہے، رمض یہ اصل رمضان جو ہے یہ رمض سے ہے۔ رمض کہتے ہیں گرمی کو اور ایسی پٹی کو جو گندے لوہے کو صاف کرتی ہے، اس لیے اس کا نام ہے رمضان۔ تو رمضان کی شریف کی برکت سے چونکہ بندوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں رمضان۔ رمضان کے میں نے 4 مہینے 4 نام بیان کیے ہیں۔ فرمایا جو پہلا حصہ ہے نا، جو 10 دن رمضان شریف کے پہلے ہوتے ہیں، اس میں اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آسمانوں سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب دوسرا حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب تیسرا حصہ مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے آزاد کر کے جنتی بنا دیتا ہے۔ اس پر یہ تھوڑے سے میں اشعار میں آپ کے سامنے پیش کروں رمضان شریف کی برکت کے لیے۔ فرمایا برکتوں سے برا ہر روز و شب، ہر صبح و شام، اس لیے ہے مومنو ماہ مبارک اس کا نام۔ اس مہینے میں ادا ایک فرض جو کوئی کرے، پائے 70 کا ثواب، ایسا ہے حق کا فضل عام۔ ان دنوں میں سنتوں اور نفلوں کا ثواب، مثل فرضوں کے لکھا جاتا ہے ہر عابد کے نام۔ سبحان اللہ۔ ایک نیکی کے عوض پاؤ گے 70 کا ثواب، تاب مقدور اس مہینے میں کرو تم نیک کام۔ جتنی تجھ سے ہو سکے علمی عبادت اس میں کر، جانے آئے یا نہ آئے پھر تجھے مائے سیام۔ کہ پتہ نہیں زندگی میں پھر موقع تمہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے راہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب رمضان شریف کے باقی فضائل کی حدیث مبارکہ انشاءاللہ اگلے جمعے کو بیان کروں گا، اور ان جو بیان کیا ہے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف میں رات کو تراویح پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی حدیث مبارکہ رمضان شریف کے فضائل انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔